अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 सितंबर 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। बिलाखिर नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर काबुल इंतज़ामिया ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए हैं और तालिबान के साथ 12 सितंबर को मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया गया है। दोहा के अंदर तालिबान के सियासी दफ्तर के नए तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने ट्विटर पर ऐलान किया है कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं इंटर अफगान मुज़ाकरात की। काबुल इंतज़ामिया ने उनके कैदियों को रिहा कर दिया है, लिहाजा 12 सितंबर को यानी हफ्ते के दिन इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड शुरू होगा। इफ्तिताही तकरीब होगी और इफ्तिताही मीटिंग होगी। नाज़रीन काम, ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत वावेला मचा रही है कि अगर इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड शुरू भी हुआ तो इसमें मौजूदा सियासी हुकूमत के खात्मा ये कोई मुज़ाकरात का या अमन डील का हिस्सा नहीं है। यानी इस मुज़ाकरात के अंदर, या आप समझ सकते हैं इंटर अफगान मुज़ाकरात के राउंड के अंदर मौजूदा सियासी सेटअप को ख़त्म करना ये कोई मुआहदे का हिस्सा नहीं है। अशरफ गनी को पता है कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, इसलिए वो इस तरह का वावेला कर रहे हैं। दूसरी जानिब इतलात ये हैं कि रात गए तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 चेक पोस्टें फतह की गई हैं और 3 से 4 के करीब टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं और तकरीबन 15 के करीब एहलकारों ने तालिबान के सामने सरेंडर भी किया है और तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 10 से ज़ायद एहलकारों को तालिबान ने मार डालने का भी दावा किया है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान इदारे ISPR की जानिब से ट्विटर पर बताया गया है कि पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्द हमला कर रहे हैं। बदकिस्मती से दोनों तरफ यानी सरहद के उस पार और सरहद के इस पार दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने अज़म जाहिर किया है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान इसके लिए मरकज़ी रोल प्ले कर रहा है और अभी काम हमारी इतलात ये हैं, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़, पाकिस्तान के खुफिया इदारे और पाकिस्तान की फ़ौज मुसलसल पाक अफगान बॉर्डर पर ऑपरेशन करके भारत नवाज दहशतगर्दों का खात्मा कर रही है। और अफगानिस्तान के अंदर भी भारत की जो सियासत थी रॉ एजेंसी के दहशतगर्दों के ज़रिए से जो बढ़ रही थी, चलाई जा रही थी, उसका भी खात्मा कर दिया गया है। अफवाज पाकिस्तान ने अज़म जाहिर किया है कि एक एक दहशतगर्द भारत का अफगानिस्तान के अंदर से या पाक अफगान बॉर्डर से उसे चुन कर ख़त्म कर दिया जाएगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की गासिब दरिंदा फौज ने मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को कपवाड़ा के इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। साथ साथ कश्मीर से खबर यह सामने आ रही है कि वहां मोदी दहशतगर्द की हुकूमत ने लोगों का खुफिया तौर पर डाटा मुरतब करना शुरू कर दिया है ताकि हिंदुओं को उनकी जगह पर लाकर बसाया जाए और उन्हें कश्मीर से निकाला जाए, या फिर उनसे भी भारत के, जिस तरह से भारत के अंदर काले कवानीन लाकर लोगों से शहरियत के दस्तावेज़ात मांगे जा रहे हैं या नेशनलिटी की दस्तावेज़ात मांगी जा रही हैं NRC या दीगर कवानीन के ज़रिए से, इसी तरह के कवानीन मोदी की हुकूमत चाहती है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भी उनको लागू किया जाए ताकि लोगों को वहाँ से निकाला जाए। इसलिए कश्मीरियों को तैयार रहना होगा भारत के इन ज़ालिमाना कवानीन के ख़िलाफ़। इसके अलावा इतलात ये हैं कि वहाँ हुर्रियत क़यादत ने अपने तमाम के तमाम कारकुनों को, कायदीन को रिहा करने का मुतालबा किया है और हमारी इतलात ये हैं कि रात गए कश्मीरी मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौज में झड़पों की इतलात भी मौसूल हो रही हैं, जिसमें भारतीय फ़ौज को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। आगे बढ़े काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने मॉस्को के अंदर चीनी हम मनसब से अलहदा मुलाकात की है, लेकिन इस मुलाकात की जो तस्वीर सामने आ रही हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा इंतहाई शदीद नाराज़गी और गुस्से में हैं, जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुशामद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, इतलात ये हैं कि जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ भी मुश्तरका तौर पर यानी भारत
چین اور روس نے مشترکہ طور پر بھی ملاقات کی ہے وزرائے خارجہ کی سطح پر، لیکن چین کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ لداخ کے اندر حالات تاحال کشیدہ ہیں اور مسلسل جو جنگ کا امکان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دونوں اطراف سے فوجوں میں اضافہ جاری ہے، اور جو چائنا کی جانب سے تبت سے ملحقہ بھارتی سرحدی علاقوں میں فوجیں داخل بھی کر دی گئی ہیں، یہاں تک کہ راستہ کام وہاں پر علیحدگی پسندوں کو بھی بھرپور چائنا نے آرڈر دے دیے ہے کہ بھارتی پولیس اور فوج کو مارنا شروع کر دیا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لداخ کا جو پینگونگ جھیل کا علاقہ ہے وہاں پر بڑے پیمانے پر چینی ملٹری موجود ہے، اور بھارت دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے انتہائی بلند مقام پر پینگونگ جھیل کے علاقے میں چینی ملٹری کے سامنے قبضہ کر لیا ہے، اور چین کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مودی حکومت جھوٹ بول رہی ہے، جبکہ چینی فوجیں بھارتی علاقوں پر قبضہ مضبوط سے مضبوط تر کرتی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے۔ ناظرین، بھارتی اخبار کے مطابق بی جے پی جو مودی کی دہشت گرد جماعت ہے، اسے امریکہ کے اندر بطور سیاسی جماعت رجسٹر کر لیا گیا ہے، اور یہ بھارت سے پہلی ایسی سیاسی جماعت ہے جسے امریکہ کے اندر بطور سیاسی جماعت تسلیم کیا گیا ہے۔ امریکہ کے اندر دنیا بھر سے مختلف سیاسی جماعتوں کو رجسٹر کیا جاتا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عالمی قوانین کی پاسداری کر رہی ہیں، وہ واقعی ایک مضبوط ترین سیاسی دھڑا یا جماعت ہے، انہیں امریکہ کے اندر رجسٹر کر لیا جاتا ہے۔ اس پر بھارتی میڈیا بالخصوص مودی کے جو حکومت کے لوگ ہیں، بی جے پی کے اراکین ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ حالانکہ ناظرین، آپ جانتے ہیں ٹرمپ ووٹ کے حصول کے لیے بی جے پی کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کر رہا ہے، ورنہ دنیا کی سب سے بدترین جرائم پیشہ اور دہشت گرد جماعت بی جے پی جماعت ہے، جس نے گزشتہ 6-7 سالوں سے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں اور بھارتی مسلمانوں کو اذیت کا اور اسی طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی اور یونان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس حوالے سے نیٹو کے دفتر کے اندر باقاعدہ مذاکرات ہوئے ہیں ترکی اور یونان کے درمیان۔ ترکی نے واضح کر دیا ہے کہ یونان کے سامنے پریشر میں نہیں آئیں گے، پورا یورپ چاہے اکٹھا ہو جائے، ترکی اپنی فوجوں کو باہری حدود سے پیچھے نہیں نکالے گا۔ بحر متوسط کے اندر ترکی گیس اور پیٹرول کے ذخائر کی تلاش جاری رکھے گا۔ اس حوالے سے ناظرین، جو فرانس ہے، فرانس کے صدر کی جانب سے یورپ کے متحد نہ ہونے پر شکوہ کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ ترکی کے خلاف اگر یورپ متحد نہ ہوا تو ترکی پورے یورپ کو کھا جائے گا، نگل جائے گا، اس لیے ضروری ہے یونان کا ساتھ دیا جائے۔ لیکن ترکی کی جانب سے فرانس پر شدید تنقید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ فرانس کے صدر کے جو مکروہ عزائم تھے یا خباثت بھرے عزائم تھے وہ ناکام ہوئے ہیں اور ترکی کو کامیابی ملی ہے۔ ناظرین، کام نیٹو کے اندر جو نیٹو کے دفتر کے اندر جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں فی الحال کوئی واضح طور پر جو ایسا کوئی معاہدہ سامنے نہیں آیا، لیکن بہرحال کشیدگی برقرار ہے اور ترک فوجیں ہائی الرٹ ہیں۔ طیب اردگان دنیا کے سامنے اپنی طاقت کو منوانے کے لیے پرعزم ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین، امریکہ بدماش نے 9/11 کے بعد دہشت گردی کے نام پر مختلف ملکوں کا جو امن تباہ کیا، اس میں تقریباً 4 کروڑ سے زائد لوگ یا تو مار دیے گئے یا پھر زخمی کر دیے گئے یا پھر انہیں ہجرت پر مجبور کیا۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے 9/11 کے بعد دہشت گردی کے نام پر $6.5 ٹریلین سے زائد کی رقم پھونک دی ہے، یعنی خسارہ کر دیا ہے، نقصان کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو مختلف ممالک کے اندر ہے وہاں لوگوں کا سرمایہ ضائع ہوا، حکومتوں کا سرمایہ ضائع ہوا، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اور اب بھی امریکہ بدماش مختلف ملکوں کے اندر دہشت گردی کے نام پر بدامنی پھیلا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ امریکہ نے افغانستان کے اندر، عراق کے اندر تباہی مچائی اور اپنے فوجیوں کو مروایا اور وہاں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کروایا۔ اسی طرح سے شام کے اندر اور اب بھی مختلف ملکوں کے اندر امریکہ پراکسی وار لڑ رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور UAE اور اسی طرح سے سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، تازہ ترین رپورٹ موصول ہو رہی ہیں کہ محمد بن زائد نے تعلقات تو اسرائیل سے بنا لیے، لیکن اسرائیلی میڈیا پر محمد بن زائد کا اور امارات کا اور عربوں کا مذاق اور تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ آخر یہودیوں کے ساتھ تعلقات بنانے کا فائدہ کیا ہوا کہ یہودی اب خود امارات کا، محمد بن زائد کا مذاق اڑا رہے
رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم کروانے کے لیے جو ٹرمپ ہیں، ٹرمپ نے باقاعدہ شاہ سلمان سے خفیہ مذاکرات بھی شروع کر دیے ہیں اور باقاعدہ سعودی عرب بھی عنقریب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ اور سعودی حکام کے درمیان خفیہ ملاقاتیں، مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ بیروت اور اردن سے ہے۔ ناظرین کرام بیروت دھماکوں کے ایک ماہ بعد ایک مرتبہ پھر بیروت کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہے، بڑے پیمانے پر آگ لگی ہے جس میں کافی مالی نقصان ہوا ہے، جانی نقصان تو نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں بیروت کے اندر جہاں حزب اللہ اور دیگر مسلح تنظیمیں پراکسی وار کے لیے لڑ رہی ہیں، وہیں ناظرین کرام مختلف استعماری غارت گر بھی موجود ہیں، فرانس موجود ہے، دہشت گرد موجود ہیں، یہودی بھی موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ کل کی خبر یہ بھی ہے کہ بیروت کے اندر جو لبنان کی آرمی ہے انہوں نے اسرائیل کا ڈرون طیارہ بھی مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات یہ ہیں کہ اردن کی فوج کے ایک اڈے کے اندر وہاں پر بڑے پیمانے پر آگ لگی ہے، اس کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ یمن اور سعودی عرب کی جنگ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ خبر یہ ہے کہ حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ریاض اور دیگر مختلف مقامات پر سعودی عرب کے انتہائی اہم حساس مقامات کو ٹارگٹ کیا ہے، جس میں بھاری نقصان سعودی انتظامیہ کو اٹھانا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ 5 کے قریب ڈرون طیاروں کے ذریعے سے حملہ کیا گیا، لیکن سعودی اتحاد نے اس حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران مسلسل حوثیوں کے درمیان اور سعودی عرب اتحاد کے درمیان سخت ترین لڑائی جاری ہے، اور یمن کے اندر اسرائیل اور امارات کے فوجیوں کی آمد، فوجی اڈے بنانے کے خلاف مظاہرے بھی جاری ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔